کیا ان ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، بل فعلہ کبیرہم، بلکہ اس بڑے نے کیا ہے یہ کام ان کے بڑے نے، جس کے کاندھے پر کلہاڑا کھڑا ہے اس نے کیا ہے۔ اب یہ ظاہراً جھوٹ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کام خود کیا اور نسبت کر دی بڑے بت کی طرف۔ یہاں بھی اس کے دو مطلب ہیں، اس عبارت قرآن مجید کے لفظ کے اندر بھی دو اس کے اندر احتمال ہیں۔ بل فعلہ فاعل، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بے کرنے والا تو کر گیا، جس نے کام کرنا تھا وہ تو کر گیا، تباہی بربادی بتوں کی کر کے وہ تو چلا گیا، جا چکا ہے، اس کی بات ہی چھوڑو۔ کبیرہم ھذا، یہ تمہارا بڑا کھڑا ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو نا یہ کس لیے کھڑے ہیں، یہ تمہاری مرادیں پوری کرتے ہیں، نذرانے ان کے چڑھاتے ہو، ان کی باتیں کرتے ہو، یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، ان سے پوچھو نا کہ کون ان کی گت بنا گیا ہے، کس نے ان کو مارا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ان سے پوچھو۔ ایک یہ معنی ہے، اور ایک وہی ظاہری معنی ہے کہ بل فعلوا کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تو یہاں بھی دو معنی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا وہ معنی مراد ہے کہ کرنے والا تو کر چکا، اس سے پوچھو نا جو یہ بڑا، یہ جو ہٹا گٹا کھڑا ہے، سب کے اعضاء ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا ناک کٹا ہے، کسی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، سب تباہ و برباد ہیں، یہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے۔ تو پھر کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کیا، اس لیے یہ بھی جھوٹ ہو نہیں بنتا۔ اور وہ جو اما سارا کو بہن کا وہ بھی جھوٹ ہو، کیونکہ مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو حقیقت کے اعتبار سے یہ کوئی کذبات نہیں۔ اس لیے آپ نے کہا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ چلے گئے قوم ساری، چلو یار بس اس کو رہنے دو یہ بیمار ہے۔ فراغ الى آلیہتہم فقال الا تاکلون، چپکے سے ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے۔ بت خانے میں دیکھتے ہیں بت لین اور ترتیب میں کھڑے ہیں، چھوٹے بڑے، اب ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں، حلوے پڑے ہیں، کھیریاں پڑی ہیں، کھیر پڑے ہیں، سویاں پڑی ہیں، اور گوشت پڑے ہیں، سارے قسم و قسم کے کھانے پڑے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ تبرک کے طور پر رکھ جاتے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے اب یہ مبارک بنے ہوئے ہوں گے، بڑے برکت کے کھانے ہوں گے، پھر آ کر وہاں سے لوٹتے تھے میلے سے تو پہلے پہلے یہ کھانے تبرکات کھاتے تھے۔ جس طرح آج کل بھی زیارتوں پر جانے والے کیا ہے، درباروں کے تبرکات خود بھی پیڑ پیڑ کر کھاتے ہیں اور پھر دوسروں کے لیے بھی لے آتے ہیں، بھئی یہ خاک شفا ہے، اور کچھ نہ ملے تو پھر وہاں بٹھیوں کی خاک لے لیتے ہیں، سوا لے لیتے ہیں کہ یہ خاک شفا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مشرکین کا وتیرہ ہے، یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کا وتیرہ یہی تھا۔ آپ نے کہا فراغ الی آلیہتہم فقال الا تاکلون، او میاں کھاتے کیوں نہیں ہو، تنزیہ طور پر کہ کھاتے کیوں نہیں ہو، اتنے کھانے پڑے ہیں، گوشت پڑے ہیں، میٹھے پڑے ہیں، کٹے پڑے ہیں، ساری چیزیں پڑی ہیں، تم کھاتے نہیں ہو، کھاؤ نا۔ چپ، کوئی جواب نہیں۔ پھر آپ نے ما لکم لا تنطقون، اوہ کیا وجہ ہے، بولتے کیوں نہیں ہو، بولو نا، مجھے جواب دو۔ اللہ، انہوں نے کیا کھانا تھا، کیا جواب دینا تھا، وہ تو بیچارے نہ بولتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، بم بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر برسے۔ رب کے قرآن نے کہا ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ کا ذکر کیا، چونکہ دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے، یعنی بڑی قوت کے ساتھ، جرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے کا استعمال کیا، تمام معبودوں کو ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے، لکڑیاں تھی یا کوئی پتھر کے تھے، پٹھے کلہاڑے کے ساتھ پتھروں والوں کو بھی توڑ دیا، اور کچھ نہیں ہوا تو ناک کان
ہونٹ وغیرہ وہ توڑ دیے، کاٹ دیے، لیکن بڑے کو کچھ نہیں کہا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُ، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن ایک بڑا اس کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْتَقِ، کہ اس کی طرف وہ لوٹیں۔ لوٹنا تو انہوں نے تھا، آنا ہی تھا تاکہ بات چیت اس سے کریں۔ اب آ کر حال دیکھا تھا، پہلے معبود عبادت خانے میں آئے، وہاں حال دیکھتے ہیں۔ مجاور، بڑا مجاور جو تھا، اس نے دروازے کھولے، دیکھا تو بکھرے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ تو افسوس سے کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، یار یہ کس نے ہمارے معبودوں سے کام کیا، انہ لمن